In the scorching expanse of Hattin's desert, an immortal clash unfolded. Sultan Saladin, commanding his unwavering legions, faced the weary Crusader forces. With courage as their shield and cunning as their sword, the Crusaders confronted an arduous trial. Saladin's forces deftly outwitted their adversaries, encircling them inescapably, trapping them in a dire predicament. Amidst unbearable heat and an insatiable thirst, the climax of conflict was reached. Saladin's valorous troops emerged triumphant, capturing not just victory, but the esteemed Crusader leader and King Guy of Jerusalem. The Battle of Hattin, a pivotal moment in time, altered the destiny of the Holy Land irrevocably. Saladin's brilliance and unyielding resolve ensured Jerusalem returned to its rightful guardians. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مصر کے بعد شام کی ریاستوں کو بھی اپنی ایوبی سلطنت کی حدود میں شامل کر لیا تو یہ کنگڈم آف یروشلم کی عیسائی حکومت کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی ثابت ہوا، کیونکہ اب کنگڈم آف یروشلم لگ بھگ ساری ہی ایوبی سلطنت کے گھیرے میں تھی، جبکہ اسی دورانیے میں کنگڈم آف یروشلم پر حکمران امارک اول کی موت کے بعد اس کا کم عمر بیٹا بیلڈون فور اس انتہائی اہم ریاست کا بادشاہ بنا۔ کم عمر ہونے کے باوجود بیلڈون فور نے انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کشیدگی کے بجائے امن پسندانہ تعلقات استوار کیے۔ بیلڈون فور کے ماتحت ایوبی سرحد کے قریبی علاقے ایلرا جورڈن پر ایک شیطان صفت انسان رینالڈ آف شیٹلیون گورنر مقرر تھا، جو کہ اکثر و بیشتر ایوبی شامی سرحدی علاقوں میں حملے اور لوٹ مار کیا کرتا تھا، اور ان دونوں ریاستوں کے درمیان ایک مستقل کشیدگی کا سبب بھی تھا۔ چونکہ صلاح الدین اور بیلڈون فور دونوں حکمران ہی اپنی اپنی ریاستوں کے داخلی معاملات میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے ان دونوں کے درمیان ایک 4 سالہ امن معاہدہ ہو گیا، جس کی بنیاد پر سرحدی علاقوں سے رینالڈ کے حملوں کا سلسلہ وقتی طور پر مؤخر ہو گیا۔ 1185 عیسوی میں بیلڈون فور جب 24 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تو کنگڈم آف یروشلم پر اقتدار کی ایک نئی جنگ نے جنم لیا، جس میں ایک طرف تو بیلڈون فور کی طرف سے مقرر کردہ 7 یا 8 سالہ کم عمر حکمران بیلڈون 5 کا مشیر ریمنڈ 3 تھا، جبکہ دوسری طرف رینالڈ آف شیٹلیون اور گائے آف لوزیان تھے۔ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گائے آف لوزیان نئے بننے والے حکمران بیلڈون 5 کا ستیلا باپ بھی تھا، لیکن 1186 عیسوی میں کم عمر بیلڈون 5 کی موت کے بعد گائے آف لوزیان کنگڈم آف یروشلم پر نہ صرف اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے اس ریاست کا نیا حکمران بن گیا، بلکہ یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ ریمنڈ 3 نے صلاح الدین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت صلاح الدین اسے امن کے بدلے یروشلم کا بادشاہ بنائے گا۔ صلیبی علاقوں میں اس دھڑے بندی کے سبب جہاں یہ عیسائی ریاستیں کمزور ہوتی جا رہی تھی، وہیں رینالڈ آف شیٹلیون نے پاور میں آتے ہی صلاح الدین سے اپنی ذاتی دشمنی اور بغض و عناد کے سبب دوبارہ سے شامی علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ وہ نہ تو بیلڈون 5 کے دور اقتدار میں صلاح الدین کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کو کوئی اہمیت دیتا تھا اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان سب حالات سے بے خبر تھے، وہ اس شخص کی چھر انگیزیوں سے خوب واقف تھے، لیکن وہ بیلڈون 5 کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تاہم وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں بھی تھے جو کہ انہیں بیت المقدس تک رسائی فراہم کر سکتا ہو، اور پھر سلطان کی خواہشات کے عین مطابق جلد ہی وہ قیمتی موقع ان کے ہاتھ لگ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رینالڈ آف شیٹلیون نے سال 1187 کی ابتدا میں ہی شام سے مصر جانے والے ایک بڑے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے علاوہ وہ بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ کیرک قلعے بھی لے گیا۔ اس حملے سے جہاں اسلامی علاقوں میں بے چینی پھیل گئی، وہیں اعلیٰ عیسائی عہدیداروں نے بھی اسے رینالڈ کا ایک غیر سنجیدہ اقدام قرار دیا، مگر جب ان کی طرف سے اس معاملے پر رینالڈ سے باز پرس کی گئی تو اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ محمد کے پیروکاروں کا مسئلہ ہے تو جائیں اور ان سے شکوہ کریں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بھیجے گئے اس سفارتی مشن کے ساتھ بھی کیا، جو کہ اس حملے میں کیے گئے نقصان کی بھرپائی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ اپنے گھمنڈ میں چور
رینالڈ نے اس اسلامی سفارتی مشن کو قلعے کے دروازوں سے ہی یہ تانا دے کر واپس لوٹا دیا کہ جا کر اپنے نبی محمد سے مدد مانگو۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد رینالڈ کے اس قدر توہین آمیز جواب نے سلطان صلاح الدین کے صبر کے تمام بند توڑ دیے۔ سلطان نے جہاں گستاخ رسول رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکانے لگانے کی قسم کھائی، وہیں انہوں نے صلیبی ریاستوں کے خلاف اعلان جہاد بھی کر دیا۔ سلطان کے ایک حکم پر ایوبی سلطنت کے طول و عرض سے اسلامی فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک عرصے سے بیت المقدس کی واپسی کے لیے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوششوں میں تھے کے لیے رینالڈ کا یہ حملہ ایک سنہری موقع ثابت ہوا۔ سلطان نے اپنی ابتدائی تیاری مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے یروشلم کی ناردرن بارڈر پر کسی بھی سرپرائز اٹیک کو روکنے کے لیے اپنی دفاعی لائن کو مضبوط کیا اور اپنے بیٹے الافضال اور کمانڈر کوکبری کی قیادت میں اسلامی فوجوں کو عیسائی علاقوں پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ مئی 1187 میں ان اسلامی افواج کا سامنا اسپرنگ آف کیریسن کے مقام پر 1000 کی صلیبی فوج سے ہوا، جس میں نائٹس بھی شامل تھے۔ اس معرکے یعنی بیٹل آف کیریسن میں اسلامی افواج نے صلیبی فوجوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ 150 نائٹس اور 300 عام فوجیوں کے کٹے سروں اور قیدیوں کے ساتھ اسلامی فوجوں نے ٹائبیرس کی گلیوں میں اپنی جیت کا جشن منایا۔ بیٹل آف کیریسن کے جنگی اعداد و شمار سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی ریاستوں کی جنگی طاقت کے بارے بھرپور اندازہ ہو گیا، جبکہ کاؤنٹی آف ٹریپولی پر حکمران ریمنڈ III بھی اس جنگ کے بعد سلطان کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ سلطان کا اگلا ہدف ہوگا یروشلم۔ گو کہ ماضی میں ریمنڈ اور گائے آف لوزیان یعنی کنگ گائے ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، مگر اب ان حالات میں اپنی ذاتی دشمنیوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہ تمام عیسائی بادشاہ، گورنر اور ریاستیں اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین کے خلاف متحد ہو گئیں اور مل کر ایک بڑی دفاعی فوج تیار کر لی، جو کہ کنگڈم آف یروشلم کے حکمران کنگ گائے کے ماتحت تھی۔ کنگ گائے نے 20,000 کے لگ بھگ بڑی عیسائی فوج کو، جن میں 1200 کے قریب تربیت یافتہ جنگجو نائٹس بھی شامل تھے، کو نظارت کے قریب سفوریا نامی مقام پر اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جون 1187 کے آخری دنوں میں سلطان اپنی افواج کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے عیسائی سرحدی علاقوں سے ہوتے ہوئے ریور جارڈن کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین کے ساتھ اس فوجی مہم کے لیے لگ بھگ 30,000 کی فوج تھی، جس میں نصف سے زیادہ گھڑ سوار فوجی تھے۔ اس کیمپ سے سلطان نے مضافاتی علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کیا، تاکہ صلیبی افواج کو نہ صرف جنگ کی کال دی جا سکے بلکہ انہیں جنگ کے لیے میدان میں بھی لایا جا سکے۔ جبکہ اس مقام سے 25 کلومیٹر دور مغرب میں کنگ گائے اپنی فوجوں کے ساتھ پانی اور خوراک سے بھرپور ایک انتہائی محفوظ مقام سفوریا پر اپنی فوجوں کو لے کر دفاعی پوزیشن میں صف آراہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین نے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد ان علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے کیمپ کو 10 کلومیٹر مزید اندر تک منتقل کر دیا اور اس کیمپ کو محفوظ بنانے کے لیے عقب میں جھیل ٹائبیرس کے کنارے موجود قلعہ ٹائبیرس کے ارد گرد اپنے فوجی دستوں کو بھی تعینات کر دیا، اس خیال سے کہ ان حملوں اور پیش قدمی سے مجبور ہو کر شاید صلیبی فوجیں میدان جنگ میں آ جائیں، لیکن ان کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت نہ ہوئی اور صلیبی فوجیں بدستور سفوریا کے مقام پر ہی ڈٹی رہیں۔ کنگ گائے اس بات کو خوب جانتا تھا کہ صلاح الدین کبھی بھی عیسائی علاقوں میں اس قدر اندر گھس کر ان پر حملہ نہیں کرے گا، اور یوں اگر وہ دفاعی پوزیشن پر ہی رہے تو ممکنہ طور پر صلاح الدین کی یہ جنگی مہم جوئی ناکام ہو جائے گی اور اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس حکمت عملی کے تحت 4 سال قبل صلاح الدین کو ایک جنگ میں شکست دے چکا تھا۔ تاہم سلطان بھی کنگ گائے کے ان ارادوں سے خوب واقف تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کنگڈم آف یروشلم کو فتح کرنا ہے تو کنگ گائے کی متحدہ صلیبی افواج کو کھلے میدانوں میں جنگ پر لانا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین نے صلیبی افواج کو ان کے قلعوں سے باہر نکالنے کے لیے وار اسٹریٹجیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی عقل مندانہ چال چلی۔ 2 جولائی کو انہوں نے ریمنڈ آف ٹریپولی کے ماتحت قلعہ ٹائبیرس کا مکمل محاصرہ کر لیا، جہاں اس وقت
ریمنڈ آف ٹریپولی کی بیوی اسچیویا بھی موجود تھی۔ ٹائبیریس قلعے میں محافظ فوجیوں کی کم تعداد کے سبب جلد ہی اس قلعے کی ایک دیوار کو اسلامی فوجوں نے گرا دیا اور شام ہونے سے پہلے قلعے کے بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ ان حالات میں اسچیویا نے اپنے آپ کو نہ صرف قلعے کے ایک محفوظ ترین مقام پر چھپا لیا بلکہ مدد کے لیے اپنے قاصد بھی کنگ گائے کی طرف روانہ کر دیے۔ 25 کلومیٹر دور سفوریا میں بیٹھی صلیبی فوجیں ٹائبیریس قلعے میں لگی آگ کے دھوئیں کے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ اسچیویا کی طرف سے بھیجے گئے قاصد بھی مدد کی پکار لیے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اسچیویا کو حصار میں لے کر اس کے قاصدوں کو یوں محفوظ راستہ دے کر سفوریا کی طرف روانہ کرنا ہی سلطان کی اصل تدبیر تھی، جو کہ صلیبی فوجوں کو میدان میں لانے پر کارگر ثابت ہوئی۔ سفوریا میں اس ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے فوری طور پر جنگی کونسل کو مشورے کے لیے طلب کر لیا گیا، جس میں ٹائبیریس قلعے کا حاکم ریمنڈ III آف ٹریپولی بھی شامل تھا۔ ریمنڈ III نے کنگ گائے کو مشورہ دیا کہ ایک عورت کے لیے انہیں اپنی دفاعی پوزیشن نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ ان کی حکومت اور عیسائی ریاستوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ عیسائی ریاستوں کے تحفظ کے لیے ایک عورت یعنی اس کی بیوی اسچیویا اور ایک قلعے کی قربانی کوئی بڑی بات نہیں۔ ریمنڈ III یہ بات خوب جانتا تھا کہ صلاح الدین صلیبی افواج کو میدان میں لا کر ان کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ کنگی اور وار کونسل کے کئی عہدیدار ریمنڈ III کے اس مشورے پر متفق تو ہو گئے، مگر بیٹل آف کیریسن میں اسلامی فوجوں نے نائٹس ٹیمپلرز کی جو دھلائی کی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کے سردار جیراڈ ڈی رائٹ فورڈ نے کنگ گی کو صلاح الدین کی طاقت ختم کرنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور ریمنڈ III کو غدار اور بزدل کہہ کر کنگ گائے کو پیش قدمی کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 3 جولائی کو بالآخر کنگ گائے کے حکم سے کرسچن متحدہ افواج 3 گروپس میں تقسیم ہو کر ٹائبیریس کے لیے نکل پڑی، جن میں ان ریاستوں کے بادشاہ، شہزادے، گورنر، نائٹس ٹیمپلرز اور عام فوجی سبھی شامل تھے، اور ان کے ساتھ کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے والا وہ ٹریو کراس یا مقدس ترین صلیب بھی تھا، جس کے بارے کہا جاتا تھا کہ اس میں مسیح کی اصل صلیب کا کچھ حصہ نصب ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی اس موومنٹ کی اطلاع سلطان صلاح الدین تک پہنچی تو سلطان بھی ٹائبیریس قلعے کا محاصرہ وقتی طور پر مؤخر کر کے اپنی افواج کے ہمراہ ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ صلاح الدین نے کرسچن فوجوں کے ممکنہ روٹ کو مشکل بنانے کے لیے اس کے گرد و نواح میں مختلف مقامات پر چھاپہ مار ٹولیوں کو مقرر کر دیا، جبکہ راستے میں موجود پانی کے کنوؤں میں بھی پہلے ہی مٹی ڈلوا دی۔ دوپہر تک کرسچن فوجیں 1/3 سفر یعنی لگ بھگ 8 سے 10 کلومیٹر طے کر کے قریب ترین مقام توران پر پہنچ گئی۔ جولائی کی سر کھول دینے والی گرمی اور دشوار خشک صحرائی راستے نے جلد ہی ان کرسچن فوجوں کے 14 طبق روشن کر دیے۔ کنگ گائے دن ڈھلنے سے پہلے ٹائبیریس قلعے تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ صلاح الدین نے انہیں ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ جولائی کی تپتی دھوپ میں توران سے جیسے ہی کرسچن فوجیں آگے بڑھنا شروع ہوئی، صلاح الدین کی چھاپہ مار ٹولیوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ان سپاہیوں کی ہٹ اینڈ رن چھاپہ مار کارروائیوں نے کنگ گائے کے فوجیوں کو ناقابل تلافی جانی نقصان پہنچایا۔ یہ فوجی جنگلوں سے نکلتے، ان پر دور سے تیر برساتے یا پھر ان کے کسی حصے پر حملہ کرتے اور واپس جنگلوں میں فرار ہو جاتے۔ ایک طرف تو جہاں اسلامی فوجوں کی چھاپہ مار کارروائیوں سے کرسچن پیادل فوج اور گھڑ سوار اپنی جانوں سے جا رہے تھے، وہیں تپتی دھوپ میں نائٹس ٹیمپلرز اور ہاسپٹیلرز کی بھاری بھرکم فولادی جنگی وردیاں بھی تپنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے ساتھ موجود پانی کا دھڑ دھڑ استعمال شروع کر دیا، اس بات سے انجان کہ جلد ہی ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پانی کی قلت۔ سلطان کا یہ پلان اس قدر کامیاب رہا کہ شام تک کرسچن فوج کا آدھے سے زیادہ حصہ یا تو مارا جا چکا تھا یا پھر زخمی ہو چکا تھا، اور بہت سے بھوک پیاس اور تھکن کے چلتے جنگ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ان حالات میں اب یہ بات تو یقینی تھی کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ٹائبیریس نہیں پہنچا جا سکتا، اس لیے کنگ گائے نے تھکی پیاسی کرسچن افواج کو رات کے قیام کے لیے راستے میں ہی کیمپ لگانے کا حکم دے دیا، مگر مسلم فوج نے صلیبیوں کو رات بھر سکون کا سانس نہ لینے دیا اور حملوں کا سلسلہ ساری رات جاری رہا۔ کیمپ کے اطراف آگ
اور کیمپ میں جلتے تیروں کے ذریعے خیموں کو آگ لگا کر اسلامی فوجوں نے صلیبیوں کے پاس موجود بچے کچے پانی کو بھی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مورخین کے مطابق یہاں سے کرسچن افواج کو قریب ترین مقام حطین میں ہی پانی مل سکتا تھا، جبکہ سلطان کا ارادہ بھی ان کرسچن افواج کو حطین کے میدانوں میں لا کر ٹکر دینے کا تھا۔ بہرحال 4 جولائی کی صبح ہوتے ہی تھکی ہاری کرسچن فوجوں کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، پانی اور صرف پانی۔ کرسچن افواج نے 3 حصوں کی فارمیشن میں ہی حطین کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ دوسری طرف سلطان نے بھرپور دن چڑھنے کا انتظار کیا تاکہ سورج کی تپش کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حملے سے کرسچن فوجوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ کرسچن فوجوں کی پیاس کی شدت کو مزید بڑھانے کے لیے سلطان صلاح الدین کے حکم سے راستے کے اطراف موجود جنگلوں کو آگ لگا دی گئی، جس کی گرمی، تپش اور دھوئیں نے پہلے سے ہی تھکی پیاسی کرسچن فوج کی بچی کچی طاقت کا بھی جنازہ نکال دیا۔ دوپہر کے قریب سلطان نے کرسچن فوجوں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا تاکہ وہ پانی تک نہ پہنچ پائیں، اور اپنے ساتھ موجود کمانڈر تقی الدین کے ماتحت دستے کو کرسچن فوجوں کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ اب جنگی صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف تو آگ تھی تو دوسری طرف صلاح الدین کا دستہ، جبکہ عقب میں مسلمانوں کے چھاپہ مار دستے اور کرسچن فوج کے فرنٹ پر تھا تقی الدین کا دستہ، یعنی کرسچن افواج مکمل طور سے صلاح الدین کے جال میں پھنس چکی تھی۔ فرنٹ اور بیک سے شدید حملوں کے سبب کرسچن افواج اپنی فارمیشن برقرار نہ رکھ سکی اور بکھرنا شروع ہو گئیں۔ ان میں سے پیادل فوج کا ایک حصہ مشرق کی طرف حطین پہاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسرے حصے نے قریب ترین گاؤں نمرن کی راہ لی۔ اسلامی افواج نے بڑی دانش مندی سے ان پیادل فوجوں کو بھاگنے کا راستہ فراہم کر دیا تاکہ ان کرسچن افواج کی فارمیشن کو توڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کو بھی کم کیا جا سکے۔ تاہم کرسچن فوج کے پچھلے حصے پر، جس میں زیادہ تر پروفیشنل تربیت یافتہ نائٹس، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز موجود تھے، ان پر مسلم چھاپہ مار دستوں کی طرف سے شدید حملوں کا سلسلہ جاری تھا، چونکہ صلیبیوں کی اصل طاقت یہی نائٹس، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز تھے۔ کنگ گائے نے اپنی افواج کو اکٹھا رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اگلے حصے پر موجود ریمنڈ 3 کا دستہ کافی آگے نکل چکا تھا، جبکہ اسلامی افواج نے اسے راستہ دے کر بقایا فوج سے علیحدہ کر دیا اور کنگ گائے کی بچی کچی افواج کے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اب میدانی صورتحال یہ تھی کہ ریمنڈ 3 اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ حطین کے میدان سے بھاگ چکا تھا۔ حطین کی پہاڑی پر موجود کرسچن پیادل فوج اسلامی فوجوں کے ہاتھوں ماری جا رہی تھی، جبکہ کنگ گائے اپنی خصوصی گھڑ سوار فوج اور ٹیمپلرز کے ساتھ اسلامی فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا، جو کہ دھوئیں، پیاس اور تھکن سے بے حال تھی۔ ان حالات میں کنگ گائے نے اپنے ساتھ موجود فوجوں کو حطین کی پہاڑی کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تاکہ گرمی اور دھوئیں سے نکل کر بلند مقام پر اپنی پیادل فوج کے ساتھ مل کر اسلامی فوجوں کا مقابلہ کیا جائے۔ مگر کنگ گائے کے ساتھ موجود گھڑ سوار فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے تک اسلامی فوجوں نے کرسچن پیادل فوج کے ایک بڑے حصے کو ٹھکانے لگا دیا۔ جنگ کے اس فائنل راؤنڈ میں کنگ گائے کے ساتھ 150 کے لگ بھگ نائٹس، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز مسلم افواج کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے حطین کی پہاڑی کے قریب پہنچ گئے، اور اس پہاڑی کی قدرتی اہمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اونچائی پر کنگ گی نے اپنا خیبر نصب کروا دیا تاکہ بچی کچی کرسچن فوجیں اس پہاڑ کے اطراف دوبارہ اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن اب یہ سب کچھ بے سود ہو چکا تھا، نہ تو کوئی کرسچن فوجی واپس آیا اور نہ ہی یہاں ان کو اب پانی مل سکتا تھا۔ کنگ گائے اور اس کے ساتھ موجود اشرافیہ اس جنگ کے نتیجے کا تقریباً اندازہ لگا چکی تھی، اس لیے اب ان کے نزدیک جنگ جیتنے سے زیادہ اس ٹرو کراس کی حفاظت اہم تھی جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس مقصد کے لیے کنگ گائے نے اپنی تمام تر قوت کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں پر ایک مضبوط حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب مسلمان فوجیں پسپا ہونا شروع ہو گئیں، لیکن تعداد کی کمی اور تھکن کے سبب کنگ گائے اور اس کے وفادار حملے کی شدت کو برقرار نہ رکھ سکے، اور جلد ہی مسلمانوں نے ان پر دوبارہ سے قابو پا لیا، اور اس طرح نہ صرف ٹرو کراس مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا بلکہ کنگ گائے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین حطین کی یہ جنگ اب جیت چکے تھے، جس نے نہ صرف کرسچن ریاستوں کے مقتدر حلقوں اور بچی کچی کرسچن افواج کا مورال ڈاؤن کر دیا، بلکہ
مسلمانوں کے بیت المقدس حاصل کرنے کی راہ کو بھی ہموار کر دیا۔ بیٹل آف حطین میں کنگ گائے، رینالڈ اور اشرافیہ کے کئی افراد کے علاوہ ہزاروں کرسچن سپاہیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ رینالڈ، کنگ گائے اور کئی بڑے سرداروں کو جب سلطان صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے سب کو ٹھنڈا پانی پیش کیا، ماں سوائے رینالڈ کے۔ کنگڈم آف یروشلم کے حکمران کنگ گائے یہ بات خوب جانتے تھے کہ اس پانی پیش کرنے سے مراد ان کو سلطان کی طرف سے امان مل گئی ہے، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا کر اپنا پیالہ رینالڈ کو تھما دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رینالڈ آف شیٹلیان کی بھی جان بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنگ گائے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ پانی رینالڈ کو تم نے پیش کیا ہے، میں نے نہیں، اور اپنی قسم کے مطابق اپنی تلوار سے رینالڈ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ چونکہ بیٹل آف حطین میں تمام عیسائی ریاستوں کی مشترکہ فوجی طاقت اتری تھی، اس لیے اس جنگ کے خاتمے کے بعد کوئی کرسچن حکومت، شہر یا قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا، اور جلد ہی اسی سال اکتوبر میں ہی 90 سالوں کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور چینل کو کر دے سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔